جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ زمین کے قریب کی تمام اشیاء پر زمین کی ثقلی قوت کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سبھی جسم زمین کی جانب کھنچتے ہیں، زمین کے مرکز کی جانب کشش کرتے ہیں، اسے ہی زمین کی ثقلی قوت کہتے ہیں۔ اب کوئی بھی شے کافی بلندی پر اگر موجود ہے یا اونچائی سے نیچے زمین کی سطح کی جانب گر رہی ہے تو اس شے کا جسم کی رفتار مسلسل بڑھتے جاتی ہے، اور وہ اگر آپ اس کو تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی شے کو کافی اونچائی سے اگر آپ صرف چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مسلسل دھیرے دھیرے تیز رفتاری کے ساتھ نیچے گرتی ہے اور زمین کی سطح کی جانب گر جاتی ہے۔ تو نیوٹن کے قانون، دوسرے قانون کے مطابق کسی بھی شے پر اگر قوت عمل کرتی ہے تو اس شے میں اسرا پیدا ہوتا ہے، اسرا پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ بات معلوم ہے زمین قوت لگا رہی ہے ہر شے پر، جسے زمین کی ثقلی کشش کہتے ہیں۔ اس کشش اور قوت کی وجہ سے اس جسم کے اندر اسرا پیدا ہوتا ہے، نیوٹن کا دوسرا قانون کہتا ہے۔ تو یہ اسرا کتنا ہوگا یہ ہمیں نیوٹن کا دوسرا قانون بتائے گا۔ اور اسی طرح نیوٹن کا قانون، کائناتی قانون کہتا ہے کہ ہر دو شے کے درمیان کشش کی قوت ہے۔ اس شے اور زمین کے سرفیس کے درمیان بھی ایک قوت عمل کر رہی ہے، کشش کی قوت ہے۔ تو ہم یہاں پر ان دونوں کی مدد سے معلوم کریں گے کہ اس کے اندر کتنا اسرا پیدا ہوا۔ اب ایک بات سمجھیے، زمین کی قوت کشش کی وجہ سے ہی کسی شے کے اندر اگر اسرا پیدا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں زمین کا ثقلی اسرا، اور جسے انگریزی حرف جی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسرا ایک سمتی مقدار ہے، یہ ایک سمتی مقدار ہے، اور ظاہر سی بات ہے زمین کے ثقلی اسرا کی سمت زمین کا مرکز ہوگا، زمین کے مرکز کی جانب اس کی سمت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی کہ زمین کا ثقلی اسرا جی، یہ اس کا ضابطہ کیسے بنے گا، اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے، اس کی ایسا نظام میں یا ایم کے ایس نظام میں کیا اکائی رہے گی۔